السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید ہے آپ سب خیر و عافیت، ایمان، صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک ٹرینڈ چل چکا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان، مرد و زن میں، نوجوان ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، کوئی پریشانی کے عالم میں ہو، کوئی بے روزگاری کا رونا دھونا ہو، کسی بھی شعبے میں وہ پریشان ہو، وہ سیدھا گھر سے نکلتے ہی کسی عامل کے پاس، کسی عالم، قاری، حافظ، پیر، فقیر، کسی راہ گزر کی طرف وہ گامزن ہوتا ہے اور اس سے التجا کرتا ہے کہ میں فلاں کام کے اندر پھنسا ہوا ہوں، دنیا تنگ ہو چکی ہے، آپ میرے بارے میں استخارہ کیجئے۔ لیکن وہ اپنی لا علمی کی وجہ سے، اپنی غربت، تنگ دستی اور بے روزگاری کی وجہ سے وہ دوسروں کے جال میں پھنس جاتا ہے، وہ خطیر رقم خرچ کر کے بھی اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو معزز سامعین و ناظرین، قرآن و حدیث کا جو کنسپٹ ہے، 2 نفل پڑھنے کے بعد مخصوص دعا، جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اللہ کے نبی نے خود ان الفاظ کا چناؤ کیا، وہ الفاظ سکھائے جس سے اللہ جل شانہ انسان کے علمی کمالات کو کھول دیتے ہیں اور اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، معزز مائیں، بہنیں، بیٹیوں، آج ہم لوگوں کے جہالت کے اندھیروں سے نکل کر ہم خود قرآن و سنت پر چلتے ہوئے خود استخارہ کریں۔ اور سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ استخارے کی دعا اتنی جامع ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اتنی زبردست اور کمال کی دعا ہے۔ اور اسی طرح ایک مختصر استخارہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا وہاب ہب لی من اسرار دنیا والآخرہ۔ تھوڑے ہی دنوں کے اندر اللہ جل شانہ زمین و آسمان اور اس کی تاریکیوں میں جتنے ہی خزانے ہیں وہ آپ پر کھول دیں گے۔ تو اس لیے استخارہ خود کیجئے، باپ میرا مرے، دوا محلے کا مولوی کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس درد دل کے ساتھ بیٹا، بیوی، بچے، اولاد کنبے والے دوا کریں گے، محلے کا اور ٹھیکے پر کوئی بھی آدمی نہیں کر سکتا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ علماء کرام اللہ کی طرف سے بہت بڑا ایک انعام ہے، معاشرے کا بنیادی اساس ہیں، لیکن میں اور آپ، جن والدین نے میرے اور آپ کے لیے پسینہ بہایا، میں اور آپ خود کیوں نہ ان کے لیے دعا کریں، خود کیوں نہ قرآن کی تلاوت کریں، خود اپنے کاموں کے لیے خود استخارہ کریں، پھر اللہ کی منشا، پھر اللہ کی طرف سے رہنمائی، پھر اللہ کی طرف سے فضل و عنایت نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ تو اس لیے خصوصاً ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو لوگوں کے فریب میں، لوگوں کے دجل میں آ کر پیسہ اپنا ضائع کرتی ہیں، کسی پیر فقیر کو دیتی ہیں، خدا کے لیے جو اللہ نے آپ کو اسباب دی ہیں ان کا استعمال بھی درست کیجئے۔ اور استخارے کا جو مستند طریقہ ہے، باوضو ہو کر 2 نفل پڑھ کے، اس کے بعد مسنون دعا پڑھ کے، بغیر کسی کے سے گفتگو کیے ہوئے آرام کیجئے، صاف ستھرا پاکیزہ بستر ہو، پھر انشاءاللہ آپ صبح اٹھیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آپ پر فضل اور مہربانی والا معاملہ ہوگا، اور آپ جو کام کریں گے اس میں اللہ آسانی والا معاملہ فرمائیں گے۔ تو اس لیے
ان چیزوں کو خود سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔